ایک مرتبہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ کی ذات گرامی کے اوپر درود پاک پڑھوں، لیکن آپ مجھے مشورہ دیں، آپ مجھے بتا دیں میں کتنا وقت دن اور رات کا آپ کی ذات پر درود کے لیے مختص کروں اور کتنا وقت دعا و مناجات اور استغفار کے لیے مختص کروں۔ اگر آپ کہیں تو میں دن رات کا چوتھائی حصہ آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھتا ہوں اور باقی حصے کے اندر اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا، دعا کروں گا، مناجات کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو تجھے اچھا لگے وہ بہتر ہے، لیکن اگر تو اس مقدار میں تھوڑی سی زیادتی کر لے، تھوڑا اور وقت میری ذات اقدس کے اوپر درود پڑھ لے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں دن اور رات کا آدھا حصہ آپ کی ذات گرامی پر درود پڑھوں گا اور آدھا حصہ اللہ رب العالمین سے استغفار کروں گا، دعائیں، التجائیں اور مناجات کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو تو چاہے لیکن اگر اس کے اندر بھی تھوڑا سا اضافہ کر لے تو تیرے لیے بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میں پھر ایسا کرتا ہوں کہ دن اور رات کے 3 حصے آپ کی ذات گرامی کے اوپر درود پڑھوں گا اور باقی جو حصہ بچے گا اس کے اندر اللہ رب العالمین سے دعا و استغفار کروں گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ما شئت فإن زدت فهو خیر لک، جو تجھے بہتر لگے، جو تجھے اچھا لگے، لیکن اگر تو اس کے اندر تھوڑا اور اضافہ کر لے تو تیرے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، اجعل لک صلاتی کلھا، یا رسول اللہ، میں اپنے دن کا، رات کا سارا وقت آپ کی ذات گرامی کے اوپر درود پڑھوں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اذن تکفی ہمک ویغفر لک ذنبک، اگر تو سارا دن ساری رات میری ذات پر درود پڑھے گا تو اس صورت کے اندر اللہ رب العالمین تیرے غموں سے بھی تجھ کو نجات دے دیں گے اور تیرے تمام کے تمام گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ آج ہمارے اندر ہر بندہ پریشان ہے، ہر بندے کو کوئی نہ کوئی غم لاحق ہے، لیکن اس معاملے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کی پیروی کوئی بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے اوپر درود نہیں پڑھتے اور پھر اللہ رب العالمین سے رحمت کی امید رکھتے ہیں، بلکہ ایک اور حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، جب بندہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو اس کی برکت سے اللہ رب العالمین اس کو 10 نیکیاں بھی عطا کرتے ہیں، اس کے 10 گناہ بھی معاف فرماتے ہیں اور اس کے 10 درجے بھی جنت کے اندر بلند ہو جاتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن ہم سب باتیں معلوم ہونے کے باوجود اس فضیلت سے محرومی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں نبی علیہ السلام کی ذات کے اوپر زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔